بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، فطرت اکیڈمی میں نئے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید۔ اور ہمارا لیکچر نمبر ہے آج 11 نمبر لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے مزاج کو مفرد اعضاء کی اصطلاحات کے ساتھ تقریباً 7ویں یا 6ٹھے لیکچر میں پڑھا تھا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو طب یونانی کے 4 مزاج ہیں، جیسا کہ سرد، گرم، تر اور خشک، تو ان کو جب ہم نے طب مفرد اعضاء کی اصطلاحوں کے ساتھ سمجھا تو ہم نے سمجھا کہ تر مزاج کو اعصابی مزاج کہا جاتا ہے، خشک مزاج کو عضلاتی مزاج کہا جاتا ہے، اور گرم مزاج کو قشری مزاج کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد سرد مزاج کو مخاطی مزاج کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے ایک لیکچر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے مفرد اعضاء کے تعلقات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو مفرد اعضاء کے تعلقات کے اوپر پھر 3 لیکچرز ہوئے۔ ایک لیکچر میں 2 مفرد اعضاء کے تعلقات، پھر دوسرے میں 2 کے، اور پھر تیسرا ان کا خلاصہ۔ تو یہ لیکچر جو تھا، یعنی کہ مزاجوں کے اصطلاحی جوڑے، مفرد اعضاء کے حساب سے مزاجوں کے اصطلاحی جوڑے، اس کو جان بوجھ کے پینڈنگ کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ مفرد اعضاء کے تعلقات کے جوڑے پڑھ لیں گے، ذہن نشین کر لیں گے، تو اس کے بعد جب آپ مزاجوں کے جوڑے پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوگی کہ جس چیز کو آپ پڑھ رہے ہیں یہ واقعتاً فطرت کی ہی ہم آہنگ ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے، اس لیکچر میں ہم مزاجوں کے جوڑوں کو پڑھیں گے، یعنی کہ جو مزاج بنتے ہیں، مفرد مزاج ہم پڑھ چکے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مرکب مزاجوں کو پڑھیں گے، اور مرکب مزاجوں کی مفرد اعضاء کے تحت جو اصطلاحات ہیں ہم ان کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سرد مزاج کی۔ سرد مفرد مزاج کو مخاطی مزاج کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاروں مزاج ہمیشہ جوڑوں کی صورت میں پائے جاتے ہیں، کوئی بھی ایک مزاج اکیلا فطری طور پہ نہیں پایا جاتا۔ تو اسی طرح پھر سرد مزاج جو ہے یہ بھی اکیلا نہیں پایا جاتا، یہ بھی جوڑوں کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ تو سرد مزاج کو مفرد حالت میں مخاطی کہتے ہیں، اور پھر آگے چل کے مرکب حالت میں جو سرد مزاج کے جوڑے بنتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ سردی کا گرمی کے ساتھ جوڑا بننا ناممکن ہے، یعنی سردی اور گرمی 2 ضدیں ہیں، یہ ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس 3 حالتیں بچتی ہیں، ایک سردی خود ہے، دوسرے نمبر پہ تری ہے، اور تیسرے نمبر پہ خشکی ہے۔ تو اب سردی کے 2 ہی جوڑے بنیں گے، ایک جوڑا سردی کا بنے گا تری کے ساتھ، تو اس جوڑے کو ہم مخاطی اعصابی یا سرد تر کے عنوان سے پکاریں گے۔ یعنی کہ سردی کا جو تری کے ساتھ جوڑا بنتا ہے، اس کو جب بھی ہم لکھیں گے اور بولیں گے تو قانون مفرد اعضاء کے تحت اسے مخاطی اعصابی کہا یا لکھا جائے گا۔ اور سردی کا جو دوسرا جوڑا بنتا ہے، یعنی کہ سردی کا دوسرا جوڑا خشکی کے ساتھ بنتا ہے، تو اس جوڑے کو ہم مخاطی عضلاتی، یا اس مزاج کو ہم مخاطی عضلاتی مزاج یا سرد خشک مزاج کے طور پہ جانتے ہیں۔ یعنی سردی جب خشکی کے ساتھ ہوگی تو اسے مخاطی عضلاتی یعنی سرد خشک لکھیں گے، سردی جب تری کے ساتھ ہوگی تو اس کو ہم مخاطی اعصابی یعنی سرد تر لکھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے مزاج یعنی گرم مزاج پہ۔ تو جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ گرمی اور سردی 2 ضدیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو اب گرمی کا سردی کے ساتھ ملنا ناممکن ہے۔ اب گرمی کے بعد ہمارے پاس سردی کو نفی کرنے کے بعد پیچھے 2 ہی چیزیں بچتی ہیں، تری اور خشکی۔
تو جب ہم گرمی کے اب جوڑے بنائیں گے تو ہمارے سامنے صرف دو ہی چیزیں بچتی ہیں، یعنی دو ہی جوڑے بنیں گے. گرمی کا ایک جوڑا خشکی کے ساتھ بنے گا. گرمی کا جو جوڑا خشکی کے ساتھ بنے گا اسے ہم طبی اصطلاح میں قشری عضلاتی لکھیں گے، یعنی کہ گرم خشک، گرمی زیادہ خشکی کم. تو اب گرمی کا جو دوسرا جوڑا بنے گا یہ بنے گا تری کے ساتھ. تو اس کو ہم طبی اصطلاحی زبان میں کہیں گے قشری اعصابی، قشری اعصابی یعنی کہ گرم تر. تو اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ گرمی کے جو دو جوڑے بنتی ہیں، ایک گرم خشک اسے قشری عضلاتی کہا جاتا ہے اور دوسرا گرم تر اسے قشری اعصابی کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں ہم تیسرے یعنی تر مزاج کے اوپر کہ تر مزاج جو ہے، اب اس کے اوپر اگر بات کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ تری اور خشکی دو ایسی کیفیات ہیں، دو ایسی حالتیں ہیں جو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. تو دو ضدیں ایک مقام پہ جمع نہیں ہوتی. اب ہم نے خشکی کو نفی کیا، پیچھے ہمارے پاس صرف دو ہی حالتیں بچی، ایک ہے گرمی دوسری ہے سردی. تو اب تری کو جب ہم نے مرکب مزاجوں میں سمجھنا چاہا، مفرد حالت میں اسے اعصابی کہا اور مرکب حالت میں تری کے جو جوڑے بنے، ایک تری کا جوڑا بنا گرمی کے ساتھ تو اسے ہم نے تر گرم یا اعصابی قشری پکارا. یعنی طبی اصطلاح میں تر گرم حالت کو، یعنی ایسی حالت جس میں تری دو حصے اور گرمی ایک حصہ ہے، اس حالت کو ہم نے اعصابی قشری لکھا اور بولا. اس کے بعد تری کا جو دوسرا جوڑا بنا وہ بنا سردی کے ساتھ. تو سردی کے ساتھ جو تری کا جوڑا بنا اسے ہم نے تر سرد کہا، یعنی تری دو حصے اور سردی ایک حصہ. تو اس حالت میں ہم نے جو اس کو طبی اصطلاحی نام دیا اس کو ہم نے کہا اعصابی مخاطی. اعصابی مخاطی یعنی کہ تر سرد. ہمارے کچھ دوست تر سرد مزاج کو اعصابی عضلاتی لکھتے ہیں، اعصابی عضلاتی لکھتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ عضلاتی خشک مزاج کو کہتے ہیں. تو اب دو ضدیں تری اور خشکی ایک مقام پہ اگر ہم اعصابی عضلاتی لکھیں گے تو پھر یہ فطری طور پہ ہی غلط بات ہوتی ہے. تو اس لیے تری اور سردی کا جو جوڑا بنے گا اسے اعصابی مخاطی کہا جاتا ہے، نہ کہ اعصابی عضلاتی. تو اب ہم آتے ہیں سرد چوتھے نمبر پہ خشک مزاج پہ. خشک مفرد مزاج کو عضلاتی کہا جاتا ہے. تو اس کے مرکب جوڑوں کو جب ہم نے خشکی کو پہلے پڑھا کہ خشکی تری کے ساتھ ضد ہے، یہ مل نہیں سکتی، اس کے جوڑے نہیں بنیں گے. خشکی کے جب بھی جوڑے بنیں گے یا تو سردی کے ساتھ بنیں گے یا گرمی کے ساتھ بنیں گے. تو اب جب ہم نے خشکی کے یعنی عضلاتی کے جوڑے بنائے تو عضلاتی کا ایک جوڑا سردی کے ساتھ بنا تو اس کو ہم نے عضلاتی مخاطی لکھا، یعنی کہ خشک سرد. اب ہمارے کچھ ساتھی اس کو عضلاتی اعصابی لکھتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تری اور خشکی ایک ہی مقام پہ جمع کریں اور ان کو عضلاتی اعصابی لکھ دیں؟ یہ فطری طور پہ ہی غلط ہے. تو عضلاتی مخاطی ہوگا، یعنی کہ خشک اور سرد، خشکی دو حصے اور سردی ایک حصہ. تو خشکی کا جو دوسرا جوڑا بنے گا اسے ہم عضلاتی قشری یعنی خشک گرم. خشک گرم. اب خشکی دو حصے اور گرمی ایک حصہ ہوگی تو اس کو ہم خشک گرم لکھیں گے. تو اس کو طبی اصطلاح میں ہم عضلاتی قشری کے تحت بولیں اور لکھیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو ان چاروں مزاجوں کے مرکب جوڑوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو میں دوبارہ وضاحت کے ساتھ لکھتا ہوں. سردی تری کو مخاطی اعصابی، سردی خشکی کو مخاطی عضلاتی، گرمی خشکی کو قشری عضلاتی اور گرمی تری کو قشری اعصابی. خشکی سردی کو عضلاتی مخاطی، عضلاتی اعصابی نہیں، عضلاتی مخاطی، اور خشکی گرمی کو عضلاتی قشری، تری گرمی کو اعصابی قشری اور تری سردی کو اعصابی مخاطی، نہ کہ اعصابی عضلاتی.
आसाबी उजलाती यानी तरी और खुश्की, तर और खुश्क, ये मिजाज नामुमकिन है। इसी तरह उजलाती असाबी यानी खुशक और तर, ये भी जोड़ा नामुमकिन है। तो यहां पे तुलबा इस बात को गौर से समझ लें, अपने पेपरों पे मिजाजों को मुफरद और मुरक्कब ड्रा करें, उनके जोड़े बनाएं और जोड़े बनाने के बाद आप इससे टैली कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आज का ये लेक्चर आपको फितरत के ऐन तनाज़ुर में हम आहंग कर देगा। इसको बार बार सुने, समझें। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन ये लेक्चर इतना अहम है कि आपकी सारी तिब्बी बुनियादें इसके ऊपर ही उस्तवार होनी है। इजाजत चाहूंगा, अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह नई वजाहतों के साथ हाजिर होंगे। फितरत चैनल को देखते रहिए, इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखें और आप भी सीखें, और आपकी वजह से किसी को पता चला है तो उसका अजर व सवाब भी आपको मिले। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह सदका जारिया के तौर पे कर रहे हैं। अगर आप अपने दोस्तों को बताएंगे तो इंशाअल्लाह उनके भी इल्म में इजाफा होगा, वो भी अमली तिब को सीखने में कामयाब हो जाएंगे, और जब अमली मैदान में आएंगे, कामयाब मुआवजे करेंगे, तो वतन अजीज भी तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम।